بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، غلط سنگت۔ السلام علیکم۔ میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب استاد اسٹوڈنٹ کی تعلیم کو سنجیدگی سے لیتے تھے اور اپنے کمزور شاگرد پر اسکول کے بعد بھی توجہ دیتے تھے، اور ان سے ٹیوشن کے نام پر کوئی فیس نہیں لیتے تھے، اور اسی وجہ سے استاد کا معاشرے میں ایک مقام تھا، اور شاگرد کسی بھی بڑے مقام پر پہنچ جاتا مگر استاد کا احترام دل سے کرتا تھا۔ میرے والد نہایت شریف النفس اور شفیق انسان تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں 3 بیٹیوں کے بعد مجھ جیسے بدبخت کی پیدائش ہوئی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ماں باپ، بہنوں، ننہال ددہال ہر طرف سے پیار ملا۔ اس بیجا کے لاڈ پیار نے مجھے ضدی، ہٹ دھرم اور خود سر بنا دیا۔ میری ہر غلطی پر میری ماں پردہ ڈال دیتی۔ اگر کبھی میرے والد مجھے ٹوکتے یا ڈانٹتے تو سارے گھر والے آڑے آ جاتے۔ مجھے شہر کے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں شہر کے امیر بچے پڑھتے تھے۔ پورے گھر کا پیٹ کاٹ کر میرے اسکول کی فیس دی جاتی تھی۔ اسکول میں آئے روز فنکشن ہوتے، جہاں اسٹوڈنٹ کی مینٹل گروتھ کے نام پر پیسے اینٹے جاتے تھے اور بچوں کو دیسی انگریز بنایا جاتا۔ اسکول انتظامیہ کتابوں سے لے کر یونیفارم اور گھر تک چھوڑنے کے لیے گاڑی تک مہیا کرتی تھی، اور دگنا زیادہ پیسے وصول کرتی تھی۔ اسکول انتظامیہ کا بس چلتا تو وہ کہتے کہ آپ کے گھر میں جو آٹا اور گھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم دیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان استعمال ہوتا ہے اس میں کیلریز کم ہوتی ہیں۔ اسکول میں میری دوستی امیر ماں باپ کے بگڑے بچوں سے ہو گئی، جن میں سے ایک ملک روہیل تھا۔ ہمارا اسکول کو ایجوکیشن تھا، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے تھے۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہو کر بڑی کلاسز میں جا رہے تھے، اسکول میں لڑکیوں کو چھیڑتے۔ ملک روہیل ہمارے گروپ کا انچارج تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے چیزیں سیکھ کر آتا تھا اور ہمیں نئی سے نئی برائی سکھاتا تھا۔ شاید اس کے گھر میں پارٹیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ ہم چھپ کر اسکول میں سگریٹ بھی پیتے تھے، لڑکیوں پر گندے گندے کومنٹس کرتے، فیمیل ٹیچرز کا مذاق اڑاتے اور ان کی پیٹھ پیچھے ایسی ایسی سٹوریز بناتے کہ المان۔ اسکول سے ہم کالج پہنچے تو یہاں اور بھی کھلا ماحول تھا۔ گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز تک بات پہنچ چکی تھی، مگر پھر بھی ایک حد تھی۔ ملک روہیل اب ہمیں اپنے گھر میں ہونے والی پارٹیوں میں لے جاتا تھا، جہاں شراب اور چرس کبھی کبھی ہم لگا لیتے۔ میں گھر والوں سے بہانہ کر لیتا تھا کہ آج رات دوست کے گھر مل کر پڑھائی کرنی ہے۔ میں اپنے دوستوں میں سب سے کمزور تھا، باقی سارے پیسے والے والدین کی اولاد تھے۔ میری گریجویشن مکمل ہوئی تو ہم اچھے خاصے بگڑے ہوئے بدماش بن چکے تھے۔ میری تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، والد صاحب ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور گھر میں ہی رہتے تھے۔ محلے دار اپنے مسائل ان کے پاس لے آتے، جن کا وہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ میں شراب پی کر گھر آ گیا اور گھر میں اول فول بکواس کر رہا تھا۔ اس دن والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں۔ میری والدہ نے انہیں ہمیشہ کی طرح خاموش کرا دیا کہ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، خود ہی سنبھل جائے گا۔ ہمارے شہر کا بدنام محلہ ضیاء الحق صاحب کی خود ساختہ اسلامی حکومت کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، مگر شہر کے کئی محلوں اور بڑی بڑی سوسائٹیوں میں نئے انداز میں چکلے کھل چکے تھے، جہاں پارٹیوں اور ثقافتی پروگراموں کی آڑ میں مجرے ہوتے تھے۔ ماڈل ٹاؤن کی ایسی ہی ایک کوٹھی میں شمع بائی کا مجرا دیکھنے کے لیے ہم جاتے تھے۔ اس کی ماں بڑی خرانٹ قسم کی نائکا تھی، ملک روہیل شمع کا پروانہ تھا۔ ان کے کوٹھی میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن سے مجرے اور جسم فروشی کرائی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں میں سے کچھ گھروں سے بھاگی ہوئی تھیں تو کچھ فلم سٹار بننے کے چکر میں گھر سے نکل آتی ہیں، کچھ ہاسٹل لائف گزارتے ہوئے غلط سنگت کی وجہ سے پھنس جاتی ہیں۔ اس کوٹھی میں منشیات کا دھندا بھی ہوتا تھا۔ یہاں سے ہی منشیات، شراب اور لڑکیاں امیر لوگوں کی پارٹیوں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ میں ملک روہیل کو دوست سمجھتا تھا، مگر وہ مجھ سے اپنے ذاتی کام ایسے لیتا تھا جیسے میں اس کا نوکر ہوں۔ کبھی کبھار میری جیب میں 2-4 ہزار روپے بھی ڈال دیتا تھا۔ جب آپ اپنے سے بڑی اوقات کے لوگوں میں بیٹھیں گے تو یہ حال تو پھر ہوگا۔
ایک دن میں شمع بائی کے کوٹھے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نائکا ماں کہنے لگی، سعد پتر ایک کام کر، آج ملک روہیل کے باپ کے فارم ہاؤس تک جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس کے کچھ مہمان آئے ہیں، باہر سے اس نے فون کیا ہے کہ چند لڑکیاں بھیج دو۔ اب وہ فارم ہاؤس اور کسی نے دیکھا نہیں ہوا ہے۔ میں نے تمہارا بتایا کہ تم یہاں ہو تو ملک نے کہا ہے کہ سعد کو ساتھ بھیج دو۔ مجھے تھوڑا برا لگا لیکن میں روہیل کے باپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے تو وہ نائکا کہنے لگی، سعد پتر ذرا دھیان سے لڑکیاں لے کر جانا اور واپس لانا۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نائکا نے مجھے دلال بنا دیا۔ ہم جب فارم ہاؤس پہنچے تو ملک روہیل بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ ان کے باہر ملک سے کوئی کاروباری مہمان آئے تھے۔ میرا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ روہیل نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، میرے ٹائیگر کا منہ کیوں سرخ ہوا ہے؟ کوئی زیادہ تو نہیں چڑھا لی؟ میں نے اس نائکا والی بات اسے بتائی تو اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، او چھاڑے یار، تو کیوں نہ سوچتا ہے؟ پھر مذاق سے کہنے لگا، اوے یار، یاروں کے دلے ہی ہوتے ہیں۔ بات آئی گئی ہوگی، روہیل زیادہ وقت شمع کے ساتھ گزارتا تھا۔ کئی دفعہ اس کا شمع سے جھگڑا ہو جاتا تھا مگر وہ اسے منا لیتا۔ میں روہیل سے پوچھتا کہ یہ کیا کہتی ہے تو وہ کہتا، چھوڑ یار، ایسی رنیوں نے کیا کہنا ہے، مجھے پتا ہے یہ میرے پیچھے میرے سارے دوستوں کے ساتھ بھی منہ کالا کرتی ہے سوائے تیرے۔ یہ بڑی شاطر بنتی ہے، بس میری دل کو تھوڑی چنگی لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کو منہ لگا لیتا ہوں۔ ایک دن مجھے نائکا نے شراب کے 3-4 پیک پلا دیے۔ اس میں نہ جانے کیا ڈال دیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔